حور کو ہوش آ چکا تھا۔ سب اس سے مل رہے تھے مگر وہ سب کو اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے کسی کا انتظار تھا جو وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زمان مردہ قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے دشمن جان ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کے انتظار میں تھی۔ زمان کے دل میں درد کی ٹھیس اٹھی۔ حور کو اس حال میں دیکھ کر اور حور کے چہرے پر اطمینان چھا چکا تھا، لیکن یہ کیا؟ حور نے زمان کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ زمان بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ سب بھی پریشان ہو چکے تھے۔ کیا ہوا حور؟ آپ کہاں تھے؟ یہ سب مجھے دیکھ رہے تھے۔ یہ مجھے دیکھ رہے تھے جیسے کھا جائیں گے۔ آپ کہاں تھے؟ زمان کا تو خوشی سے برا حال تھا کہ اس کی روح اسے پہچانتی ہے۔ میں آ گیا ہوں نا، اب کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ زمان، ہاں چل اندر، خود کو۔ حور کو ہوش آ گیا ہے۔ کیا؟ ہاں چلو تم ولید، میں آ رہا ہوں۔ مطلب میں خواب دیکھ رہا تھا کہ حور مجھے پہچانتی ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے حور نے آنکھیں کھولیں تو سامنے کسی اجنبی کو پایا۔ آپ کون ہیں؟ میں زمان ہوں حور۔ کون زمان؟ اور یہی لمحہ تھا جب زمان کو لگا کہ اس کے جسم سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ حور میری جان سنو۔ زمان نے حور کو پرسکون کر کے سمجھانا شروع کیا۔ دیکھو بیبی، آپ کا نیم حور ہے اور میں زمان ہوں، آپ کا دوست۔ میرے دوست؟ ہاں بیبی، تمہارا دوست۔ میں آپ کی بیبی ہوں؟ ہاں۔ پھر گھر لے چلے نا، مجھے یہاں بہت گندا لگ رہا ہے۔ اچھا تو چلو پھر۔ زمان نے حور کے ہاتھ سے ڈرپ نکالا اور اسے گود میں اٹھا کر باہر کی طرف چل دیا۔ رات کا ٹائم تھا۔ اس نے سب کو گھر بھیج دیا تھا۔ ہاسپٹل بھی خالی تھا، صرف ولید ہی تھا، وہ بھی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ زمان، تو حور کو کیوں لے کر آیا؟ ابھی اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یار۔ نہیں، وہ گھر جانا چاہتی ہے۔ تو پاگل ہے یار، تجھے پتہ بھی ہے اس کی کنڈیشن کا۔ تو چپ چاپ گاڑی چلا، دماغ نہ خالی کر میرا۔ اب اسے سیٹ پر ڈال دے بھائی۔ وجہ؟ یہ میری گود ہے، تیری نہیں۔ چل تیری مرضی۔ جب وہ لوگ گھر آئے تو سب سو چکے تھے یا اپنے کمروں میں تھے۔ زمان حور کو لے کر اپنے کمرے میں لے آیا اور آرام سے اسے بیڈ پر لٹا کر کمبل اوڑھ دیا۔ حور نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں پکڑی ہوئی تھی، اسے دور جانے کا ڈر تھا۔ زمان نے اس کے ہاتھوں سے ہلکے سے شرٹ نکالی۔ پاگل کر کے چھوڑے گی مجھے سلیپنگ بیوٹی۔ اور اس کے گال پر ہونٹ رکھے، خود فریش ہونے واش روم گیا۔ ولید گاڑی سے باہر نکلا تو اسے عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا۔ اس نے ٹی شرٹ اتاری اور پول میں جمپ کیا۔ ٹھنڈے پانی سے اس کے دل کو سکون پہنچا، مگر پھر بھی اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ دراصل وہ روح کو نظر انداز کر رہا تھا 3 دن سے۔ ہائے روح، میں مر جاؤں گا۔ میں ایسے ہی پول سے باہر نکل کر شرٹ اٹھا کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے اس کی نظر روح پر پڑی جو فرائز کھا رہی تھی۔ ولی، بات سنیں۔ ولید اس کی آواز کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا انہیں، بات کیوں نہیں کرتے میرے ساتھ۔
کمرے میں جا کر ہی پوچھتی ہوں۔ ولی، کیا ہے روح؟ ولی، آپ کیوں مجھے اگنور کر رہے ہیں؟ خوش ہو جاؤ تمہیں تو شوق ہے نا میرے سے دور رہنے کا۔ ولی، میں نے کب کہا کہ دور رہیں؟ ہاں تو جب پاس آتا ہوں تب بھی تمہاری چیخیں نکلتی ہیں۔ ولی سوری۔ جاؤ روح، آپ مان جائیں نا پلیز۔ میرے منانے کا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا روح۔ نہیں، آپ مان جائیں نا۔ جی اچھا، ادھر آؤ۔ ولید نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بیٹھنے کا بولا۔ جب روح اس کے پاس آئی، ولید نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود پر گرایا۔ ولید، چپ روح۔ ولید نے دہکتے ہونٹ روح کی گردن پر رکھے۔ وہ اس کی گردن کو چوم رہا تھا اور روح میڈم کو گدگدی ہو رہی تھی۔ ولید کی مونچھوں کے بالوں کی چبھن بھی اسے۔ ابھی کرتا ہوں تمہارے دانت بند۔ ولید کروٹ لے کر خود روح کے اوپر آ گیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ روح کا ہونٹوں کا لمس پاتے ہی اس کو اندر تک سکون محسوس ہوا۔ وہ تو اس کے ہونٹوں سے ایسے پیاس بجھا رہا تھا جیسے کتنے ہی دن کا پیاسا ہو۔ روح کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے ولید کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نازک جان اس پہاڑ جیسے وجود کو ہلا بھی نہ سکی۔ کتنے ہی لمحے گزرنے کے بعد ولید کو اس پر ترس آیا تو اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا، مگر صرف 2 سیکنڈ کے لیے۔ وہ دوبارہ سے اس کے ہونٹوں پر قابض ہو چکا تھا۔ اس کے عمل میں شدت تھی جو روح کے بس سے باہر تھی۔ اس کے ہونٹوں کو چھوڑ کر وہ دوبارہ سے اس کی گردن تک آیا اور روح کی شارک پر ہونٹ رکے۔ کتنا وقت گزر چکا تھا مگر وہ اب بھی اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کے اوپر لیٹا تھا۔ ولید، ہاں مجھے سونا ہے تو سو جاؤ۔ آپ تو ہیں پیچھے۔ نہیں، مجھے یہیں سونا ہے۔ ولید، اٹھ جائیں نا، آپ اتنے بھاری ہیں۔ نہیں، میں نے نہیں اٹھنا۔ ولید، چپ روح، آواز نہ آئے اب تمہاری، سو جاؤ ایسے ہی۔ حیا کھانا کھا کر جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ یہ لائٹس کس نے بند کی ہیں؟ میں تو جلا کر گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹس جلانا چاہی، کسی نے اس کو اپنی طرف کھینچا اور وہ کٹی ہوئی ڈور کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ کون ہے؟ میں ہوں۔ کون؟ میں، تمہارا سب کچھ۔ کون ہیں آپ؟ میں امان کو بتا دوں گی، وہ ماریں گے آپ کو۔ امان خود کو کیسے مارے گا میری جان؟ ہیپی برتھ ڈے۔ امان کے بولنے کی دیر تھی کہ کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ حیا تو ابھی تک شوق میں تھی کہ امان کو یاد تھا۔ اوہ امان، تھینک یو سو مچ۔ حیا اتنی خوش تھی۔ آج امان نے کمرے کو بہت اچھی طرح سے سجایا تھا۔ سب حیا کی پسند کا تھا۔ ادھر آؤ۔ امان نے پیچھے کا بٹن آن کیا اور حیا کو بازو میں اٹھا کر گھمایا تو پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ اوہ امان، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ پلیز روکنا نہیں، اور زور سے جھولا دینا پلیز۔ زمان نے اسے اور تیز گھمایا تو دونوں زور سے بیڈ پر گرے۔ ہائے امان، مار دیا۔ تم نے ہی بولا تھا اور زور سے گھماؤ۔ امان، تھینکس۔ حیا نے امان کو کس کیا اور تھینکس بولا۔ یہ کیا کس تھا؟ کیوں کیا؟ تھینکس کے لیے۔ میں بھی کروں؟ کر لیں لیکن یہاں۔
حیا نے گال پر انگلی رکھ کر امان کو بولا، نہیں میں نہیں کرنی یہاں، چلو آؤ پہلے کیک کاٹیں اور پھر گفٹ بھی دوں گا۔ نہیں میرا دل نہیں کر رہا۔ جلدی کرو، پھر میں اپنے بیبی کو چاکلیٹ دوں گا۔ پکا؟ ہاں، یہ دیکھو۔ زمان نے پاکٹ سے چاکلیٹس نکال کر حور کو دکھائیں اور حور میڈیسن لینے کے لیے تیار ہو گئی اور کھڑکی سے دیکھ رہی زمل آگ بگولا ہو گئی سب دیکھ کر۔ بس حور کچھ دن پھر تمہیں جانا ہوگا، زمان میرا ہو کر ہی رہے گا، تمہیں جانا ہوگا ہمیشہ کے لیے بہت دور۔ اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں، اس بار تو بچ گئی تھی، اب نہیں بچو گی۔